اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو کا لیکچر ہمارے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ 8 دسمبر ہے آج، ٹھیک ہے۔ اپنی مدد آپ سبق پڑھ رہے تھے، ہم سبق نمبر 2 ہے۔ مصنف کا نام سر سید احمد خان، سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، صنف ہے مقالہ یا مضمون، ماخذ مقالات سر سید، ٹھیک ہے۔ تو عبارت کی طرف بڑھتی ہوں۔ لاہور بورڈ میں 2008 میں آئی ہے اور راول پنڈی بورڈ میں 2018 میں یہ والی عبارت پیپر میں دی جا چکی ہے۔ سیر چشمی اور فراخ حوصلگی سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ کمایا اس کو یا اپنی ضروری آسائش اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع پر صرف کیا، یا کنبے کی خبر گیری، مستحقوں کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک اور قوم کی بھلائی اور معیشت کی حمایت میں اٹھایا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عبارت، اس کی اب ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کے دو ایک مشکل الفاظ ہیں، سیر چشمی، بے پرواہی، ٹھیک ہے، اور اس میں ایسا کوئی مشکل لفظ نہیں تھا۔ مستحق کا مطلب ہوتا ہے حقدار، جو حق رکھتا ہو، ٹھیک ہے۔ تشریح طلب عبارت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سر سید احمد خان کو بہت سی خوبیوں اور اوصاف سے نوازا۔ ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے خداداد صلاحیتوں سے بھرپور کام لیا۔ انہیں اوصاف میں سے ایک وصف قناعت پسندی بھی تھا۔ یہ وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت سے روحانی امراض سے بچا رہتا ہے، جیسے حسد، حرص، لالچ اور بہت سی دیگر اخلاقی بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان مطمئن رہتا ہے۔ یہ خوبی انسان کو معاشرے میں قابل احترام اور قابل عزت بناتی ہے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لائق بناتی ہے۔ امام جعفر کا فرمان مبارک ہے، غذا سے جسم اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے۔ غذا سے جسم اور قناعت سے روح کو راحت پہنچتی ہے یا ملتی ہے۔ سر سید احمد خان نے بھی ساری عمر قناعت پسندی کو شیوا بنائے رکھا۔ سر سید نے بھی کبھی مال و دولت جمع نہیں کیا، حالانکہ جج کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ جس کام کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بے دریغ روپیہ صرف کرتے، اس لیے اپنی اولاد کے لیے نہ تو مال و دولت جمع کیا اور نہ ہی ان کے لیے جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ بھی سر سید نے کمایا اس کو اپنی ضروری آسائش و آرام اور روزمرہ کی ضروریات پر خرچ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قوم کی بھلائی اور فلاح پر خرچ کر دیا۔ سر سید نے اپنے خاندان کی دیکھ بھال اور خبر گیری پر بھی روپیہ صرف کیا، مستحقوں کی مدد و معاونت، اولاد کی تعلیم و تربیت، ملک اور قوم کی بھلائی اور بہتری اور مذہب کی حمایت و ترقی میں اپنے مال و دولت کو استعمال کیا، اور ملک و قوم کی سچی خیر خواہی اور بھلائی کے کاموں میں بے دریغ خرچ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید برِ صغیر کے مسلمانوں کو کار گمنامی سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ ہاں جی، ڈیرہ غازی خان بورڈ 2008 میں یہ اقتباس، یہ پیراگراف دیا تھا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کے لیے، وہ شروع کرنے لگی ہوں۔ ابتدا سے ان کا یہ حال رہا کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی، لہر اٹھنا، کام کا خیال ہونا، خیال آ جانا کہ بس اب یہ کام میں نے کرنا ہے، اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا۔ پس و پیش، ٹال مٹول،
وہ اپنے کھانے پینے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مضائقہ نہیں کیا۔ مضائقہ حرج۔ جس کتاب کی ان کو تلاش ہوئی، اگر وہ 20 گنی یعنی 20% زیادہ قیمت پر بھی ملی تو اسے لیے بغیر نہیں چھوڑا، یعنی ضرور خریدتے۔ ٹھیک ہے، اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبارت میں مصنف نے سر سید احمد خان کے کام کی لگن اور شوق کو بیان کیا ہے۔ سر سید کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا انحصار صرف 2 چیزوں پر رہا: کام اور دوستوں سے ملاقات۔ دوستوں سے ملاقات کر کے بے حد خوش ہوتے تھے۔ وہ فی الواقع دوستوں کو زندگی کا ایک اہم جزو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ذمے جو کام ہوتا اسے بڑی دل لگی اور شوق سے کرتے تھے۔ جس کام کے کرنے کا ان کے دل میں خیال پیدا ہوتا اسے ہر حال میں کرتے اور اس کے لیے وقت اور روپیہ بے دریغ خرچ کر دیتے تھے۔ سر سید روپے پیسے کو اہمیت نہیں دیتے تھے، نہ اپنی کمائی سے کبھی مال جمع کیا اور نہ ہی جمع کرنے کا ارادہ کیا، نہ ہی اپنی اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی۔ سر سید شوق کے کاموں کی تکمیل کے لیے روپیہ خرچ کرتے ہوئے پسو پیش اور ٹال مٹول سے کام نہیں لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اپنے کھانے پینے کے اخراجات میں تنگی کر لیتے، مگر شوق کے کاموں میں کبھی مضائقہ اور تنگی نہیں کی۔ مصنف لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ اگر مطلوبہ کتاب مل جاتی، یعنی جو چاہیے وہ کتاب مل گئی، تو اسے 20 گنا قیمت پر بھی لے لیتے تھے۔ سر سید کا مطالعہ صرف دل بہلانے یا عبارت کا لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ مصنف کے خیالات سے اطلاع حاصل کرنا ہوتا تھا۔ کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے جو بات اس میں ان کے کام کی ہوتی، اس پر پینسل وغیرہ سے نشان لگا لیتے تھے۔ ان باتوں سے سر سید احمد خان کے ذوق مطالعہ سے آگاہی ہوتی ہے۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا، یہ اگلی عبارت ہے ہماری۔ ملتان بورڈ 2010، ڈیرہ غازی خان بورڈ میں 2018 میں آ چکی ہے۔ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید احمد خان کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اگرچہ سر سید فطرتاً نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے اور افو اغماض ان کی سرشت میں داخل تھا، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے، پختہ ہو گئے تھے۔ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنا لینا ہے۔ یہاں تک ہماری عبارت ختم ہوتی ہے۔ اس کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی بہت سی خوبیوں اور اوصاف میں سے ایک خوبی یا وصف یہ بھی تھا کہ ان میں حسد اور انتقام لینے کی خواہش بالکل نہ تھی، اور یہ خوبی بڑی قابل تحسین ہوتی ہے، کیونکہ حسد جیسی برائی سے نفرتیں اور عداوتیں تیزی سے پروان چڑھتی ہیں اور معاشرے میں انسانوں کی آپس میں محبت و مربت پامال ہو کر رہ جاتی ہے۔ حسد وہ ناسور ہے، وہ زخم ہے، وہ داغ ہے جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے آپس میں نا اتفاقی کو جنم دیتا ہے، جس سے معاشرے کا آرام و سکون تباہ ہو جاتا ہے۔ جب معاشرے کے افراد تحمل سے کام لیں اور دشمنوں اور مخالفوں سے انتقام نہ لیں تو معاشرہ امن اور خوشیوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے بھی اپنے مخالفوں اور دشمنوں کی برائی کو برداشت کرتے تھے اور کبھی انتقام لینے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ یہ دونوں خوبیاں سر سید کی اہم اور نمایاں خوبیاں ہیں جو انہی کی ذات کے ساتھ مخصوص تھیں۔ فطری لحاظ سے سر سید نہایت عالی ظرف اور بلند ہمت پیدا ہوئے تھے۔
دوسروں کی غلطی سے چشم پوشی کرنا ان کی عادت تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لے۔ خود سر سید احمد خان نے بھی احتیاط کا دامن تھامے رکھا۔ سر سید احمد خان کی کوششوں سے اور حسن ترتیب سے یہ تمام صلاحیتیں اور عادتیں ان میں زیادہ پختہ ہو گئی تھیں۔ سر سید احمد خان کی کامیابیوں اور خوبیوں کے پس منظر میں سر سید کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ والدہ کی تربیت کے ابتدائی ایام بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، جس کے ثمرات، جس کے نتائج بڑھاپے تک انسان کی زندگی کا حصہ رہتے ہیں۔ یہ ان کی والدہ کی ہی تربیت تھی کہ سر سید احمد خان اتنے بڑے اور اہم کارنامے۔ جی بیٹے، بات یہاں ہو رہی ہے والدین کی تربیت کی، اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ ہمیشہ بروں کی برائی سے کنارہ کش رہو۔ اگر دل میں کسی دشمنی یا کسی دشمن کے بارے میں انتقام لینے کا خیال پیدا ہو تو کائنات کے سب سے بڑے منصف یعنی انصاف کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنی والدہ کی باتوں کو اپنی زندگی کا معمول بنائے رکھا، کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، تحمل اور برداشت سے ہمیشہ کام لیتے رہے اور ہر ایک کے کام آتے، قوم کے ہمدرد اور غمخوار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ مزید لکھتے ہیں مصنف کہ سر سید کی والدہ نے انہیں نصیحت کی تھی کہ برے لوگوں کے ساتھ برائی سے پیش آنا اپنے آپ کو ویسا ہی برا بنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے کبھی دشمنوں کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ دراصل وہ ایک درخت کی مانند تھے جو اپنی چھاؤں، لکڑی، پھل، پھول اور پتوں سے دوست دشمن سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ان کی حیثیت اس پھلدار درخت کی سی تھی جو پتھر مارنے والے کو بھی پھل عطا کرتا ہے۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر پورا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی کل نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔